سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. پھر میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے اعلی نسب حسب خاندان کوئی نہیں. 400 سال آگے کی سن، موجود 400 سال آگے، نسل 400 سال آگے جا چکی. بنو عباس کا دور ہے، 300 سال 400 سال جو گئے. ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، وہ 5ویں صدی کے عالم ہیں. ہرات میں ایک سید خاندان، خامد کا انتقال ہو گیا، عورت چھوٹے چھوٹے بچیاں بیوہ ہو گئی. ان نقل مکانی کی اور سمرقند پہنچی، پناہ کی تلاش. وہاں پتہ کیا کوئی سخی، تو انہوں نے کہا یہاں 2 بڑے لوگ ہیں، ایک جو حاکم سمرقند ہے مسلمان ہے، اور ایک ایرانی ہے آتش پرست آگ کا پجاری، وہ بھی بڑا سخی ہے. تو ان کے جی میں ہے وہ تو غیر مذہب ہے، مجھے کیا پناہ دے گا. تو حاکم کے پاس گئیں کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، لیکن میں مصیبت زدہ ہوں، میری مدد کر. اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ چونکہ اکثر سادات کے گھروں میں سارا وہ نسب نامہ لکھا ہوتا ہے. تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ ان کو میں پردیسن، میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ کہنے لگا پھر یہاں تو ہر چوتھا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں. تو وہ وہاں سے آئیں اور گئیں، پارسی کے دروازے پر دستک دی. وہ باہر نکلا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے، اور میں مصیبت ہوں، میری مدد کرو، اور میری بچیاں فلاں سرائے میں ہیں. اس نے اپنی بیگم کو اس وقت ساتھ بھیجا، بچیوں کو لے کر آیا، ان کو گھر میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا، آرام کے سلا دی. رات کو حاکم وقت نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کا محل ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ حاکم وقت آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر کوئی سند دکھا، مجھے کوئی سند دکھا کہ تو ایمان والا ہے. تو وہ کانپ اٹھا. تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو نے اس سے سند مانگی، دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو ہال دھاڑ مچ گئی. اس گلا بھی میں تو لٹا گیا، وہ کتنے گئی، وہ بی بی کتنے گئی، وہ 902 کتنے گئی. لوگوں نے وہ پارسی سردار لے گیا آگ کا پجاری، جو دھاڑ دھاڑ ہوا پٹیا. رات کو اس نے خوفناک دروازے پر دستک، وہ باہر نکل کر دیکھا تو حاکم ننگے سر ننگے پاؤں. ہاتھ اے بھائی وہ مہمان مجھے دے دے، وہ مہمان مجھے دے دے. اس نے کہا حضور بن دیکھا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب واپس نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں. 300 دینار کئی کروڑ روپے، کئی کروڑ روپیہ، اور تمہیں 300 دینار دیتا ہوں. کہ تم انہوں سارا جہان دے دے، یہ سودا ہوں نہیں واپس ہو سکتا. پھر اس نے کہا تمہیں بتاؤں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے، کہ جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا. میں بھی خواب دیکھ رہا تھا کہ جنت کا محل ہے، اس پر 2 جہان کے سردار کھڑے ہیں، اور تو آ کے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایمان والے کا ہے. تو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں. تو نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں، تجھے رد کرتے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا، تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا جا، تو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا، سب جنتی. کب میں نے اس سے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں. یہ نسل 400 سال آگے جا چکی ہے. تب میرے نبی کی یہ شفقت اور یہ اتنی بڑی ذات ہے. اور حسین جب ذبح ہو رہے تھے وہ تو میرے نبی کی گود میں پروان چڑھے تھے، میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کی تھی، میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے تھے. جب ابن زیاد آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر فرمایا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. میرے فیصل آباد کا تاجر 100 روپے پہ بک جاتا ہے، فیصل آباد کا افسر چند ہزار چند کوڑیوں پہ بک جاتا ہے. یہ تو میرے نبی آئے، میری بہار حسن اور حسین. کس نے اس بہار کو لوٹا؟ امت نے.
میری بہار ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں حسن اور حسین۔ جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گلی میں زمین آسمان چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ دو جہان کے سردار بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں گلی کے اندر۔ پکڑو بھائی حسین کو پکڑو، ادھر سے ہو رہے ہیں ادھر سے ہو رہے ہیں، وہ بھاگ کے ادھر سے والصبي يلعب ها هنا وها هنا، وہ اچھل کے ادھر ہو جاتے آپ آگے ہو جاتے، وہ اچھل کے ادھر ہوتے آپ آگے ہو جاتے۔ گلی کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے، پھر آپ نے یوں پکڑا وہ پکڑا گیا اور ان کا ماتھا چوما اور فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اللہ اس سے پیار کر جو اس سے پیار کرے گا، اللہ اس سے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھے گا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا اسے حسین کی گردن کو کٹتے ہوئے، اس کے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے۔ ارے بھائیو، بچے کے آنسو ماں باپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں، دغا باز فراڈیا بنا دیتے ہیں۔ بچوں کے آنسو، اور صرف آنسو نہیں تھے، خون بہ رہا تھا۔ اس حسینی قافلے میں 17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو، ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا۔ اور اس 72 تو جان نثار تھے۔ اہل البیت 17، 19، 22 تک کا عدد آتا ہے۔ اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم، سب سے خوبصورت۔ جب جان نثار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، پھر اہل البیت کی باری آئی، پھر اہل البیت کی باری۔ تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی۔ اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہے۔ ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا، حسین عباس۔ حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے کیوں؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسف، وہ بھی پھر مل گیا تھا۔ اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی۔ ارے میرے دوست، میں نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپکے۔ 7 بھائی، حسین تو ابن علی ہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں، 6 بھائی ساتھ اور شہید ہوئے۔ عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے۔ 6 ساتھ اور ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے، سب شہید ہو چکے تھے۔ اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے، لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا۔ تو 2 سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین،
آپ نے خود تمنا کی، یہ وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو۔ ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں، کوئی امتحان تھا میرے نبی کا، میرے نبی کے گھر کا، میرے نبی کی اولاد کا۔ مجھے تو ہمت ہی نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی، آنسو کیسے رکھو، سینے کو پھٹنے سے کیسے روکو۔ لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیو، ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے ہیں۔ میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے۔ میرے روئے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے۔ نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں۔